الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا أَعْمَالُكُمْ بِالنِّيَّاتِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا ذکر اندر روشنی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع اسرا کے دولا فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر زندگی دا ایک اور جمعہ پر وقت اپنے پاک گھر دے اندر مل بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک پاک گھڑیاں دا صدقہ تمامی احباب دی دنیاوی دینی ہر طرح دی مشکلات کو آسان فرمائے، جسمانی اور روحانی و بیماریاں تو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت پاک گھڑیاں دا صدقہ اے شدت موسم دے اندر رحمت دی بارش دا نزول فرمائے، تمامی احباب واسطے اس بارش کو باعث برکت بنائے۔ حضور علیہ السلام دے پیارے پیارے غلاموں، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، مالک کائنات دی لا ریب نائب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیا کریمہ تلاوت کی تھی کہ انما اعمالکم بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ انسان جو بھی کرتا ہے سارے کا سارا پہلا سوچتا ہے، ذہن بناتا ہے، ارادہ بناتا ہے، اس تو بعد عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ارادہ نہیں بنائے گا، نیت قائم نہیں کرے گا تو اس طرح اس کے واسطے نہ دین تی عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھو نا میں تو تسی سی صبح دا کوئی شخص کام کاج اندر مصروف سی، کوئی ویسے نیند پوری کر رہا سی، کوئی عزیز و اقارب کو اور ٹائم دے رہا سی، پھر سارے کام کاج چھوڑ کے، کوئی نیند جو بیدار ہو کے، کوئی اپنے دنیاوی معاملات چھوڑ کے، کوئی رشتہ داراں کی صحبت چھوڑ کے، پھر اچھے کپڑے لے کے واش روم چ جا کے غسل کر کے نیک نیتی دے نال اس لباس نو پہن کے پھر خوشبو لگا کے باوضو ہو کے رب تعالیٰ دے گھر کی طرف آ گیا، اس میں چیز نو نیت کیا جاتا ہے کہ تو ارادہ کر لویں جس وقت پھر رب تعالیٰ دے گھر کی طرف تو قدم اٹھائیں یا رب تعالیٰ دی ساتھ دے دسے رستے دی طرف قدم اٹھائیں، تو پھر تیرے اعمال جڑے تیرے نامہ اعمال چ درج ہونے اور تیری نیت تو ملحوظ خاطر رکھ کے ہونے، کیونکہ تو تے میں قاصر ہاں۔ ایک شخص کھڑا نہ تینوں نہیں پتا کہ اس کے دل کے اندر کیڑے خیالات آ رہے ہیں، عقل کتھوں کتھوں دی پرواز کری جا رہی ہے، لیکن رب تعالیٰ ساریاں چیزاں تو پاک ہے، بند سینیاں دے راز جانتا ہے، بند لباں دیاں بولیاں سمجھتا ہے، جانتا ہے فلاں انسان نے فلاں مقام تے جا کے جھوٹ بولنا ہے، رب تعالیٰ ہر چیز تو آشنا ہے، ہر چیز تو اور رب تعالیٰ دی ذات پہلا ہی جانکاری رکھ دی ہے۔ میرے حضور دے غلاموں بات تو ذرا سمجھنا،
میں نا صبح نماز فجر کے درس سے بھی کافی ساری باتیں کی کہ ارادہ کس کو کیا جاتا ہے، نیت کس کو کیا جاتا ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، میرے رسول پاک دا ایک فرمان تے میں فرمان پڑھ کے نا بڑا لطف لیا۔ میرا خیال ہے جمعہ المبارک دا ماحول ہے، نئے نئے چہرے دیکھتے پے نے تے اے نا تسی بھی فرمان سنو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے روٹین چ تہجد نہیں پڑھتا، یعنی کہ اس دا وتیرہ نہیں، ایک طریقہ زندگی نہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں اچانک اس کو شوق پیدا ہو گیا۔ کدی کدی شوق پیدا ہو جاتا نا، مینوں تے تانوں بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ کی شوق پیدا ہو جاتا ہے؟ چنگا بنگلہ بنانا ہے، چمکتی کار لینی ہے، او اپنے برات گھر جدو جانا نا تو پھر کاٹن دا سوٹ پا کے جانا، ذرا داغ تے بیٹھے نا بابی نو پتا تے چلے نا کہ میرا جیٹھ آیا ہے یا میرا دیور آیا ہے۔ یہ ساڈے شوق نے، لیکن صحابہ دے شوق نرالے سی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شوق پیدا ہو جائے کہ میں کل صبح سحری دے وقت اٹھ کے نا تے نماز تہجد ادا کرنی، تے تہجد کی نماز کا طریقہ کی ہے کہ اگر سنت رسول دیکھنی ہے تو پھر 12 نوافل، تے اگر ویسے ہی کو نماز تہجد ادا کرنا 2 نفل پڑھے گیا تو ہو جائے گی۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس غلام نے نا شوق پیدا کر لیا کہ میں صبح اٹھنا ہے، سحری دے وقت بیدار ہونا ہے، باوضو ہونا ہے، مصلی بچھانا ہے، اوپر کھڑا ہونا ہے، تہجد دے نفل پڑھنے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں کدی کدی کہنا کہ یار تہجد تے بڑی دور دی بات رہ گئی، اسی 5 نمازاں نہیں پوریاں پڑھتے پے، اسی نہیں پڑھتے پے، اسی تے جمعہ بھی شوق دے نال چھوڑ دینے ہیں۔ کہتے یار بس پھر وہ ناروال تک گیا سی تے میرا جمعہ ہی رہ گیا۔ کس طرح رہ گیا یار تیرا جمعہ؟ تو جمعے نو اہمیت دیتی ہوتی تے جمعہ رہ جاندا نا، تو اہمیت ہی نہیں دے رہا۔ اگر کبھی اہمیت دیندا تے تینوں اس دی قدر و منزلت دا پتہ چلدا۔ میرے رسول پاک فرماتے رب تعالیٰ کو سب تو زیادہ پیار 8 دن دے اندر جمعہ المبارک والے دن جڑا شخص ارادہ بنا کے نیک نیت لے کے رب تعالیٰ دے گھر چ آ کے نا ہن خطیب دے آنے دا انتظار کرتا نا، اس بندے تے سب تو زیادہ پیار آتا ہے، سب تو زیادہ پیار۔ اسی دنیاوی پیار تے حاصل کرنے پیچھے پیا، رب رسول دا پیار کس نے حاصل کرنا سی؟ یہ تیرا میرا حصہ سی یار، اسی چھوڑ بیٹھے ہیں، بری ذمہ ہو بیٹھے ہیں۔ میرے رسول پاک فرماتے نا کہ اس شخص کو نا شوق پیدا ہو گیا، ہنو سو گیا۔ ایک شخص کا طریقہ نہ ہوئے، روٹین نہ ہوئے، اس واسطے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نا کدی کدی دوست احباب کو کہنا کہ یار فجر جماعت نال پڑھی سی، کہتے بھائی رات نو لیٹ ہو گئے سی نا تے نہیں پڑھ سکے۔ میں کہا میں 2 بجے بھی آ کے سوما نا تے اللہ دے فضل نال میں فجر جماعت نال پڑھ لینا۔ کی ہے کہ طریقہ بن جاتا، اگر بندہ ارادہ کر لے پھر رب رستے آسان کر دیتا ہے، پھر مشکلات اس کے مقدر کے اندر حائل نہیں ہوندیاں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ارادہ کیتا تے سو گیا، لیکن ہن اس دی روٹین نہیں سی نا کہ تہجد دے وقت اٹھدا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادھر وقت گزرتا جا رہا ہے، ادھر نیند دا غلبہ اس تے طاری ہو گیا، تہجد دا وقت گزر گیا تے اس دی نیند نے نا اس تے دامن نو نہ چھوڑیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ بیدار ہویا بڑا پریشان ہے، پشیمان ہے کہ یار وقت تہجد گزر گیا، میں تے ارادہ کیتا سی۔ حضور فرماتے ہیں اس شخص واسطے نا خوشی دی خبر ہے۔ یا رسول اللہ کیڑی خبر ہے؟ میرے کریم رسول نے فرمایا کہ اس نے جڑا نیند دی حالت چ وقت تہجد گزاریا نا، وہ نیند ساری دی ساری انہیں نامہ اعمال چ بطور صدقہ لکھی جائے گی، تے وہ جڑا ارادہ کر کے ستا سی نا اس دے بدلے اس کو نماز تہجد دا ثواب عطا کیتا جائے گا۔ انما اعمالکم بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت کاری یار، شام کو سو لگے نا کم از کم نہیں تہجد دی کرنی نہ کر، لیکن ہاتھ باندھ کے عرض کرا کہ فجر دی نیت کر کے سو نا یار۔ ڈاکٹر دستا ہے کہ 6 گھنٹے ریسٹ کرنی ہے، پھر وہ رات 2 بجے اپنا موبائل دیکھتا، کہتا اچھا 2 ہو گئے نا تے 4 تے 5 6 7 8 9 10 بجے میری آنکھ کھول جائے گی۔ میں کہا ڈاکٹر نے دسیا کہ 6 گھنٹے ریسٹ کرنی ہے، تو بڑی ایسٹیمیٹ لگنا شروع ہو گئی۔ تے کائنات دے سب تو بڑے خدا نے جدو آکھیا، رب تعالیٰ دی ذات نے جدو آکھیا
دیکھو نا ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمٰن وقت سحر دی فضیلت کو کس طرح بیان کر دیا. شاعر سی نا, آپ فرماتے عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو یا غزالی ہو, 4 بزرگاں دے نام لے ڈاکٹر اقبال نے 4. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو یا غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہ. ڈاکٹر اقبال فرماتا ہے جتنے مرضی بڑے منصب تے کوئی فائز ہوئے نا, جس وقت تک وہ سحری دے وقت نہیں نہ اٹھے گا خالی ہاتھ رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں دے ہاتھ آنا. صاحبو سوچو دے صحیح نا کہ تیری میری سحر کتے گزرتی پئی ہے. جڑا بچہ رات 1 بجے تک موبائل دیکھتا رہے نا, پھر اس کی سحر جڑی ہے نا وہ مسلے تے نہیں گزرتی بلکہ کھیس سے منہ چھپا کے گزار دیتا ہے. میرے حضور دے غلاموں ارادہ بنا, تھوڑا ساری کوشش کرو, میں صرف ترلا ڈالوں گا, کوشش کرو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام آپ پتہ کی فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک ہو گیا تے سارے صحابہ پلٹ کے آ رہے سے تے ایک مقام تے نا رسول پاک نے قیام کیتا تے حضور نے نا مخاطب کیتا سارے صحابہ کو. فرمایا صحابہ جانتی ہو کی یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جڑے مدینے دے اندر صحابی رہ گئے سی نا جنگ چ نہیں سی آ سکے, یعنی میں تے تسی آئے ہاں جڑے پیچھے بچ گئے سی, کوئی کسے کام دی وجہ تو, کوئی کسے مجبوری دی وجہ تو, کوئی کسے وجہ تو رہ گئے سی پیچھے. صحابہ جانتے ہو کہ انہوں نے بھی اللہ رب العزت نے میدان جنگ سے آنے دا ثواب عطا کر دیتا ہے. یا رسول اللہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی بھی آئے تلوارہ ہتھا چے گھوڑیاں تے سوار ہو کے تپتی گرمی اپنے وجود تے برداشت کر کے بھوک پیاس کاٹ کے تے پھر وہ تلوارہ دی چھان دے نیچے جا کے نمازاں پڑھ کے پھر گردنہ کٹا کے تے کاٹ کے یا رسول اللہ سارے معاملات کر کے پلٹ کے آ رہی ہیں, سانو اجر ملے تے کوئی اچھمبا نہیں. لیکن یا رسول اللہ وہ تے گھراں چ نکلے ہی نہیں, اپنے اپنے گھراں چ بیٹھے رہ گئے, انہوں نے کس طرح سارا اجر بھی دیتا جا رہا ہے. میرے کریم رسول مسکرا پہ فرمایا مدینے کے اندر جتنے بھی صحابی سی نا, میرے جتنے بھی صحابی سی, کسی دا گھر رہنے دا جی نہیں سی کرنے, سارے کو شوق سی کہ اسی بھی حضور دی سرپرستی چ جا کے جنگ کریے. لیکن صحابہ کسی دا پھل پک کے تیار ہو چکیا سی, کسی دی ماں بیمار سی, کسی دی بیوی تے زچگی دا ٹائم آنے والا سی. صحابہ مجبوریاں دی وجہ تو نہیں آ سکے. رب کریم نے انہاں دے دلاں دے ارادیاں نو ملحوظ خاطر رکھ کے تے جڑا اجر تانوں تے مینوں عطا کیتا وہ اجر انہاں نو گھر بیٹھے عطا کر دیتا. صاحبو ارادے ٹھیک کرو, نیتاں اچھیاں کرو. اللہ دی قسم ہے اسی اگر ارادے ٹھیک کر لئیے نا تو ساڈا معاشرہ درست ہو جائے, پاکستان دے معاملات درست ہو جان, امت مسلمہ دوبارہ بیدار ہو جائے. یقین کرو ہر بندہ آکے نکتہ چینی دی اینک لگا کے بیٹھتا پھر تنقید کرتا نکل جاتا. میں کہنا صاحب یا جمعہ ہی نہ پڑھنا, یہ پڑھنا آگیا پھر کچھ نہ کچھ لے کے جا. یار یہ ظلم تے نہ کر کے نیکیاں کھٹن آیا سی تے بدیاں دا ٹوکرا چاہی جا رہا ہے. کوئی خدا دا خوف کر یار. ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمٰن نے نا امت کو جگانے دی بڑی کوشش کی تھی, دنیا خراب ہو گئی. ڈاکٹر اقبال نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں لوگوں نے کفر دے فتوے جاری کر دیتے, اتنا لوگوں نے جسارت کا کام کیتا. تو ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمٰن ایک مقام پہ بیٹھ کے کہتے ہیں غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. آپ فرماتے ہیں جس انداز سے تسی دین دی ترجمانی کرتے ہو نا, مینوں لگتا ہے کہ غلامی تہاڈا مقدر ہے, تو تسی کہہ رہی ہو کہ قرآن پاک کے اندر عیب نہ, معاذ اللہ. غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب, کرتے ہیں غلاموں کو غلامی بے رضامند. پتہ کون لوگ جڑے کہتے نہیں اسلام امن نال پھیلیا. میں کہ اسلام امن نال بھی پھیلیا, رسول پاک دی تلوار نال بھی پھیلیا. اسلام جے خطبہ حجۃ الوداع دے نال پھیلیا تے بدر احد حنین خندق دے نال بھی پھیلیا. میرے حضور دے غلاموں
غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کا بناتے ہیں بہانہ۔ کہتے چھڈو مسئلے مسائل بڑے لمبے جوڑے نا، اور جوانہ سیدھی سیدھی یار نماز پڑھتے ٹوٹ جا۔ میں کہتے جوان مسئلے مسائل نہیں سیکھے گا تو جوان اپنے بچیاں کو کس طرح سکھائے گا؟ سیکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ صدا باپ بھی نہیں اس نے گالتے نہیں بیٹھے رہنا۔ بابا دنیا تو چلا گیا تھا، اس کا بچہ ہی اٹھ کے سوال کرے کہ ابا جی ظہر دیاں کتنیاں رکعتاں ہیں، تھوڑی ترتیب لگاؤ، تقسیم کرو، ڈیوائڈنگ کر کے دکھاؤ، کی جواب دے گا کہ مینوں پتا کوئی نہیں دادا، تیرا قبر چ جا لیٹیا ہوں، تینوں کون دسے؟ وہ صاحب تھوڑا تھوڑا دین سیکھنے دا مزاج بناؤ۔ غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کا بناتے ہیں بہانہ۔ پھر ڈاکٹر اقبال خود کو مخاطب کرتے ہیں، خود کو کہتے ہیں اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ کہتے تو خودی دا جام پہ لا رہی ہیں، حکومتہ تیرے خلاف ہو رہی ہیں، سارے سرکاری ملازم تیرے خلاف ہو رہے ہیں۔ اقبال دھیان دے نال گل کری، یہ سکولاں کالجاں دے اندر نا تیرے خلاف بھی ہر پاسے پر آپ کو گڈا شروع ہو گیا ہے کہ اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ تے میرا ذرا شعبہ نا عالم، تے میں علماء سے بیٹھ کے ایک بات کہنا، میں کہنا ساڑھے علماء ڈنڈیاں مار دینا، ممبر تے بیٹھ کے ممبر دا حق نہیں ادا کرتے۔ اللہ دی قسمیں اپنی تنخواہ ملحوظ خاطر آ کے علماء پولیاں گلاں میٹھیاں باتاں سنا کے چلا جاتے ہیں۔ کدی کدی تھوڑا کڑوا میوہ بھی دینا چاہیے، کدی کوڑی دعائی کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ صاحبو اس وجہ دے نال ناراض نہیں ہونا، دین بڑا پیچیدہ ہے، بڑا وسیع ہے۔ میں نا فجر دے ٹائم تے ایک اور روایت بیان کی تھی لیکن میں اس کو نہیں چھیڑتا۔ میں تو انہوں دستا چلا کہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے جنت نو بڑی مشکل بھی بنا کے پیش کیتا، بڑا آسان بھی کر کے پیش کیتا۔ حضور نے فرمایا کہ جنت اتنی سونی تے اتنی پیاری تے رب تعالیٰ نے اس طرح دی بنائی کہ انسانی عقل اگر سوچنا شروع کرے نا، تیری سوچ دا پیمانہ ٹوٹ جائے گا، جنت دا حسن تیرے ذہن چ نہیں سمائے گا۔ اتنی سونی جنت رب کریم نے بنائی۔ رسول پاک نے جنت حسن کو دکھایا کہ صحابہ اس طرح دا رب کریم نے بنایا۔ فرمایا پھر جنت سے جانے تو قبل ایک پل صراط اس لگیے گا، وہ پل صراط جہنم دی پشت تے رکھیا جائے گا، ایک پل ہوئے گا اس کنارے تو لے کے اس کنارے تک، درمیان سے جہنم ہوئے گی۔ میرے رسول پاک فرماتے نا 50,000 سال دا سفر ہوئے گا، جدو امتی اس تے اوپروں دی گزرنا شروع کرنگے نا، رسول پاک فرماتے ہیں گناہگار امتی کٹن گے، پہنچ زخمی ہو جان کے، کٹ کے دو ٹوٹی ہو کے جہنم دی گہرائی سے جا کے گر جان گے۔ تے جڑے نیکوکار ہوں گے نا پلک جھپکنے تو قبل 50,000 سال دی مسافت طے کر کے جنت سے چلے جان گے۔ حضور نے دسیا کہ جنت سے جانا آسان بھی بڑا تے مشکل بھی بڑا ہے۔ پتہ کی اگر پنجابی سے گل کرو تے عملہ تے ہونے نہ نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ، تے عملہ تے ہونے نہ نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ بھی۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بھی تو کہو کہ مسلمان بھی ہو۔ اسی یہ پہچان نہیں کرواندے، پوچھنے یار کون ہوندے ہو تسی؟ جلدی نہ راجے ہونے ہیں، اسی نہ رانے ہونے ہیں، اسی او راجپوت ہونے ہیں، تے صاحب ساریاں پہچانہ کروا دیتیاں، جڑی اصل پہچان سی وہ تے چھپا کے چلا گیا۔ حضرت سلیمان فارسی سی نا، شہزادہ سی شہزادہ، کدی سوچنا یار بیٹھ کے تینوں مینوں کوئی آکھے نا کہ آپ فلاں جگہ تے دین دا تھوڑا سارا کام کرنا ہے، اسی 100 بہانے تلاش کر لینے ہیں، لیکن لکھاں سلام سلیمان فارسی، لکھاں سلام۔ شہزادگی دی زندگی نو چھوڑیا، در مصطفیٰ دی آئے، سگا باپ ماں بہن بھائی رشتہ دار علاقہ خطہ ذرہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لٹ لٹا کے رک بکا کے جدو در مصطفیٰ تے پہنچے نا، تے پھر رسول پاک علیہ السلام دے نال پیار اس طرح کیتا کہ رو کے فرمایا میری عمر مدینے دے ٹپیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی۔ اس طرح کر کے آ کے بیٹھے، یا رسول اللہ میں تے ایک ایک لمحہ
تواڈی تلاش سے گزار کے آیا. میرے کریم رسول نے نا بڑا لاڈ کیتا. پھر سلیمان فارسی کو بڑی عزت ملی. رسول پاک مشورہ کرتے رہے. میرا نام سلمان ہے تے نام دا معنی پتہ کی ہے؟ مشورے دینے والا. یہ پتہ کیوں بنیا کہ رسول پاک نے سلیمان فارسی کو مشورہ طلب کیتا سی کہ اے نا جنگ کرنی ہے 10 مدینے رہ کے کریے کہ باہر جا کے کریے. حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جدو میں فارس اندر رہتا سی نا تے اسی جنگ کس طرح کرتے رہی ہیں کہ جدو او مد مقابل دا لشکر آندا رہا نا اسی پہلا کھندق کھود کے اندر ہو کے بیٹھ جاتے رہے ہیں. کھندق کھود کے لڑائی دی نوبت ہی نہیں سی آتی. انہاں دا کھانے پینے دا سامان ختم ہو جاتا سی, گھوڑیاں دا چارہ ختم ہو جاتا سی. وہ مایوس ہو کے نا تے چلا جاندے سی, دوبارہ جسارت نہیں سی کرتے. تے یا رسول اللہ اگر کوئی ہمت کر کے کھندق پھیلانگنے دی کوشش کرتا سی نا تے ساڑیاں تلواراں دا استقبال کردیاں سی. میرے کریم رسول نے مشورہ بڑا پسند آیا. حضور نے فرمایا مدینے دے 3 سمتاں دے اندر کھندق کھینچی جائے. پھر وہ کھودی گئی کھندق. رسول پاک نے فرمایا میرا سلیمان کا مشورہ بڑا اچھا دیتا ہے. حضرت سلیمان فارسی دے نام دا معنی مشورہ دینے والا بن گیا. ان کے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. ان کے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی. میرے حضور دے غلامو حضرت سلیمان فارسی نا رسول پاک دے وصال با کمال تو بعد جا رہے ہیں. کسی شخص نے نا رستے سے کھلاب لیا. فرمایا تو کون آ؟ فرمایا کی دسا؟ آکھیا تو کس کا بیٹا ہے؟ تیری ساتھ کیڑی ہے؟ قبیلہ کیڑا ہے؟ رنگ نسل سب کچھ دس. حضرت سلیمان فارسی دے تاریخی جملے سننا, تاریخی جملے. فرمایا میں مسلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. فرمایا میرا یہ سلسلہ نسب مان کیتا یار. یہ سلیمان فارسی نے پہچان کرائی. ڈاکٹر اقبال یورپ تک پڑھنے گیا, کسے مقام تے بھی کسی نے سوال کیتا نا کہ اقبال دس دے صحیح تیری برادری کیڑی ہے؟ تے ڈاکٹر اقبال رو کے فرماتے ہیں جڑی سلیمان دی برادری سی اوہ اقبال دی برادری ہے, اوہ مجھ نلائق اقبال دی برادری ہے. او میرے حضور دے غلامو ساڈے اسلاف دی اتنی سونی تے سچی زندگی گزار کے گئے, پہچان بھی تیرے مصطفیٰ دے نال کروا کے گئے. لیکن تو میں کیوں دنیا داری چ گم ہو کے رہ گئے؟ ارادے غلط ہو گئے, نیتاں غلط ہو گئیاں, سوچاں گندیاں ہو گئیاں. اسی اگے بڑھنے کو تیار ہی کوئی نہ. یار سوچتے صحیح نا. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ جنت کو کتنا آسان کیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جڑی قبر ہے نا ایک انسان دن چ 25 مرتبہ یاد کرتی ہے. قبر تسی کتنی مرتبہ یاد کرتے؟ میں کتنی مرتبہ یاد کرنا؟ اللہ دی عزت دی قسم لوگ تے اگے میت پئی ہوگے نا اتھے نہیں معاف کر رہے ہوندے. دنیا داری دے جھوٹ ہے. اور تیرے پلاٹ دا سنا کتنی قیمت لگی, پھر وہ جڑا بنگلہ سی تیرا کتنے دا بکیا. پڑھن جنازہ آئے نا تے مشورے کوٹھیاں دے کاراں دے بنگلیاں دے پیلیاں دے ہو رہے ہیں. یہ کس طرح دا تیرا وتیرہ ہے زندگی ہے؟ میرے حضور دے غلاموں بات تو سمجھنا. میرے دل چ نا بڑے زخم نے. میں چاند دن قبل تسی گرمی دی شدت دیکھتے پی ہو, میں نے ایک جنازگاہ چلا گیا جنازہ پڑھنے واسطے. احباب نے دیکھیا تے بس ایک شخص محبت والا سی, نہیں علامہ صاحب اگے آؤ. میں اگے چلا گیا تے کہندے ایک شخص پیچھوں آیا, کہندا جی علامہ صاحب لمبی تقریر کرنی ہے جس طرح دی جمعے چ کرتے ہو. میں کہ یار اگے میت پئی ہوے نا تے ایتھے تقریر دی ضرورت نہیں رہندی. تے ویسے گرمی دی شدت دیکھ تو کی چاہنا کہ میں لمبی تقریر کرا, ایک دی بجائے 4 جنازے پڑھا لیں گے. کوئی خدا دا خوف کر یار. اس مقام تے کھڑے ہو نا تے صرف ہاتھ باندھ کے نا تے صحن دے اندر پرواز کرو. ارادہ بناؤ کہ یار آج اس 4 بھائی نے یہ لیٹے آئے, ویلا دور نہیں, پتہ کوئی نہیں, پتہ نہیں اس سے اٹھنے تو قبل میری بھی ٹکٹ نہ بٹو جائے, مینوں بھی نہ لیٹنا پیا جائے. صاحب جدو اسی اس طرح دا مزاج بناواں گے دین دے نال پیار پیدا ہو جائے گا. ساڑھے سینیاں دے اندر دین دے نال پیار کرنے والا دل نہیں رہا, اور دین دی تڑپ رکھنے والا دل نہیں رہا. اسی بظاہر مسلمان ہاں لیکن ساڑی فضا کتا یہود و نصارہ جیسی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا سی فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. کہتا دیکھن تو کی لگنا ہے؟ نصارہ لگنا ہے. بسا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. کہتا دیکھن نو عیسائیاں پر تیرا رہن سہن یہودیاں والا ہے.
وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے حنوط۔ فرماتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ہندو دیکھ کے تیرے والے شرم کھا رہے، لیکن تینوں حیا نہیں آ رہی۔ میرے حضور نے غلاموں خیال کرنا ہے، بیدار ہو کے میری بات کو سننا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جدو کوئی شخص اترتا ہے، اگر نیک صالح متقی پرہیزگار اترے نا تو قبر سینہ چوڑا کر کے اس کا استقبال کرتی ہے، جنتی ہواما آ کے اس کا استقبال کرتی ہیں۔ اگر آسان کر کے سمجھاوا نا تو سلطان محمود غزنوی او غزنی چو چلیا تے کتھوں تک پرواز کرتا آیا، دین مصطفیٰ نو لہراندا آیا، پرچم اسلام نو بلند کرتا آیا۔ پھر سلطان محمود غزنوی تے ایک وقت ایسا آیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام پیتا تے دنیا تو چلا گیا۔ پھر نا 1061 سال بعد سلطان محمود غزنوی دی قبر تے نا زلزلے دی وجہ تو کچھ اثرات اس طرح دے نمایاں نظر آئے کہ قبر پھٹ گئی تے آگ دا نا لاشاں نظر آنا شروع ہو گیا۔ جڑا وقت دا بادشاہ سی نا سلطان مسعود تے اس نے نا اعلان کر دیتا کہ وقت دے بڑے بڑے کاریگر آ جان، بڑے بڑے عالم آ جان، متقی پرہیزگار عابد زاہد آ جان تے بڑے بڑے کاریگر بھی آ جان۔ کاریگر اس واسطے آن کہ سونا کر کے مقبرہ دوبارہ تعمیر کیتا جائے تے جڑے عالم عابد زاہد او متقی تے پرہیزگار آن وہ آ کے نا قبر کشائی کر تے سلطان دے لاشے نو نکالن تے نکال کے نا تے جو مناسب سمجھو کر کے دکھان۔ حضرت سلطان محمود غزنوی دے نا قبر دے تعویز نو جدو ہٹایا گیا، تسی مزارات تے جانتے ہو جڑا اونچی جی ڈیری نظر آ رہی ہوندی ہے نا پکی، اس نو تعویز کیا جاتا ہے۔ قبر دے تعویز نو ہٹا کے نا تے جدو ایک پھٹا اٹھایا تے کہتے خوشبورہ دور دور تک طواف کرنا شروع ہو گئی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا یار؟ وہ زندگی سونی کر کے گزار کے جان دینا، تیرے میرے طرح جھوٹ بول کے نہیں گزار کے جان دے، اڈیاں تے کھلو کے اپنی زندگی سایہ کر کے نہیں چلا جاندے۔ سلطان محمود غزنوی دی نا قبر کو کھولیا گیا، میت کو نکالیا گیا، علماء، صلحاء، فصحاء، شیخ الحدیث، مفسر قرآن سارے نظرہ نیچیاں کر کے نا تے روئی جا رہے ہیں، کہتے اسی سارا قرآن حفظ بھی کیتا، تفسیراں بھی لکھیاں، حدیثاں بھی حفظ کیتیاں، لوگاں نو بھی سکھائیاں، لیکن اللہ دی عزت دی قسم پتہ نہیں یہ مرد کلندر کیڑا ایسا عمل کر کے گیا ہے کہ آج تک اس دے کفن دا ایک ایک داغا بھی سلامت ہے، داغا بھی سلامت ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا۔ میرے حضور دے غلام رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا شہید ہو جاتا، شہید ہو جاتا ہے، وہ خون دا قطرہ زمین تے گرنے تو قبل جنت تے اپنے مقام تے پہنچ جاتا ہے، جس منصب تے فائز ہونا نا پہنچ جاتا ہے۔ میرے رسول پاک نے اتنے شہید کی شان کو ختم نہیں کیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا شہید ہو کے قبر چ اتردا نا اس نو قبر دا عذاب نہیں ہوندا، بلکہ اتھوں تک حضور نے فرمایا کہ سوالات بھی نہیں ہوندے، منکر نکیر آ کے اس واسطے کوئی امتحان قائم نہیں کرتے، جتنا مرضی گناہگار ہوئے شہید۔ رسول پاک کا فرمانے والی شان ہے، نہ عذاب قبر ہوئے گا نہ حساب قبر ہوئے گا، بغیر حساب کتاب جو جنت تے اپنے مقام تے فائز ہو جائے گا۔ صرف ایک چیز دی پوچھ ہونی ہے شہید نو، ایک چیز دی، آیا کہ کسی دا قرضہ لے کے تو واپس کیوں نہیں کیتا، یہ والی چیز دی پوچھ ہونی ہے۔ قرضہ شہید نو بھی معاف نہیں، باقی ہر چیز معاف ہو جائے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے نا پھر جنت نو اور تھوڑا سارا آسان کیتا۔ حضور علیہ السلام فرماندے کہ ایک شخص بڑا بیماری کی حالت سے بستر تے لیٹیا ہے، صحابہ اس بیماری کی وجہ تو دنیا تو چلا گیا، یہ سنن نسائی ہے۔ رسول پاک فرماتے اس بیماری کی وجہ تو دنیا تو چلا گیا، صحابہ پتہ جانتے ہو کس منصب تے فائز ہویا، یا رسول اللہ رب جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے۔ میرے کریم رسول مسکرائے، فرمایا رب تعالیٰ نے اس کو بھی شہیدہ دی صفحہ سے کھڑا کر دیتا ہے۔ حضور نے پابندی نہیں لگائی، اے نہیں کیا کہ اٹیک والا شہید ہے یا کینسر والا شہید ہے یا ٹی بی والا شہید ہے، نہ
حضور نے نہ مطلق حکم جاری کر دیتا بیمار ہو کے بیماری دی وجہ تو دنیا تو چلا جائے تے اللہ رب العزت اس کو بھی شہیداں دیا صفاں تے کھڑا کر دے گا. لیکن پتہ ہے کس بیمار دے بارے جو حکم ہے؟ شارحین فرماندے جڑا بیمار شکوہ نہ کرتا ہو، شکوہ نہ کرتا ہو. بیماری آ جائے تو بندہ بڑی جلدی دے نال شکوے شکایتاں شروع کر دیندا نا. یہ اس شخص دے بارے چ ہے کہ جڑا شکویاں تو دور رہ کے زندگی بسر کرتا ہو، کیا بستر تے لیٹ کے جا رہا ہے لیکن رسول پاک اس کو عزت عطا کر رہے ہیں. میرے حضور فرماتے جدو ایک قبر دے اندر اترتا نا، قبر اس تے اوپر بھی عذاب نہیں کرتی، عذاب قبر اس تے بھی نہیں ہوتا. سوچتے صحیح کہ حضور نے جنت کو کتنا سوکھا کیتا، کتنا آسان کیتا، کتنا لاڈ نال پیار نال محبت نال جنت کو تیری گودی چ ڈالیا. لیکن تو تے میں پھر بھی جنت دے مستحق نہ بن سکی. تے پھر اللہ دی عزت دی قسم پتہ نہیں سانو کس جگہ تے جا کے چلو بار پانی چ ڈوب مرنا چاہیے کہ حضور نے اتنا آسان کر کر کے دین تیرے واسطے تے میرے واسطے چھوڑیا. لیکن تو تے میں اس دین کو پھر خیر نہ لے سکے، پھر نظرہ لگا کے بیٹھے دیا کہ یورپ جو کوئی پھپھو دی کال آئے کہ آجا پترا ویزا بھیج دیتا ہی تے پھر ہی تو راضی ہونا ہے، یا جاندے جاندے میری سکوٹر کی تے نوٹاں دے تھیلے نال ٹکراوے تے پھر ہی میں راضی ہونا ہے. نا صاحب کوئی خیال کر، کوئی سوچ تے صحیح نا کہ اسی کس مقام تے آ کے کھڑی ہو رہی ہیں. دین دے نال ساڈا رشتہ کیوں کمزور ہوندا چلیا جا رہا. پیغام محبت صرف اتنا ہی ہے کہ اپنی سوچ نو پاکیزہ کرو، ارادے اپنے مضبوط کرو، اپنی نیتاں درست کرو. جدوں بھی رب تعالیٰ دے گھر دی طرف آندی انہاں دی اچھی نیت کر کے آیا کرو. میرے حضور نے فرمایا کہ جڑا شخص جمعہ المبارک والے دن پاک لباس لے کے مسجد دے اندر اعتکاف دی نیت کر کے داخل ہوئے گا نا، اللہ رب العزت اس کو ایک عمرے دا ثواب عطا کرے گا. جڑا ہر نماز اسی انداز سے داخل ہوئے گا، رب کریم ہر نماز سے اس کو عمرے دا ثواب عطا کرے گا. لیکن تنبیہ الغافلین والے لکھتے ہیں نا جڑا جمعے والے دن داخل ہوئے اللہ اس کو حج دا ثواب عطا کرتا. میرے حضور دے گناہوں اجر بڑا ہے لیکن کمانے دا ارادہ کوئی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ ربے منزل ہی نہیں. ڈاکٹر اقبال فرماتا ہے میں تے دسن بیٹھے نہ کہ آئیو سیدھا رستہ جا رہی ہیں، اے نالو نالو بھی ہو کے لنگ جا خیرہ ہی خیرہ نہ. لیکن ڈاکٹر اقبال فرماتا ہے میں تے پریشان ہے کہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. لوگ اتنے کاریگر ہو گئے، ساریاں نوں دین دی سمجھ آ گئی. اور میرے حضور دے غلاموں کوشش کریا کرو. میں نہ کدی کدی ترلا ڈالنا. ساڈے ایک بڑے قریبی دوست نے تواڈے افسر پورا دے نال انہاں دا تعلق ہے، انہاں دی منزل مینوں بڑی پسند ہے ماشاءاللہ. انہاں دا مزاج ذرا سخت ہے تے انہاں میرے علاقے چ ایک ٹیوشن پڑھان چلا گئے تے مینوں کہن لگے کہ بھائی ایتھے نا تسی میری گل کرنی. بندہ اتنی گرمی دے موسم چ افسر پورا تو چلے تے اقبال پورا تک جائے تے پھر حق تے بندا نا کہ یار اس دی خدمت بار بار کیتی جائے. سونا کر کے قرآن بھی پڑھا کے آئے. او 5000 روپیہ جس شخص نو تو دے رہا ہے تے موٹر سائیکل دی ٹینکی تے بچے نو بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، طرح طرح دیا باتاں سن بھی رہا سنا بھی رہا تے کہہ رہا جی میرے پتر نو ذرا پڑھا دیو ڈاکٹر بنا دیو. میں کہا ڈاکٹریٹ دی ڈگری سائنساں دی مالا ٹوٹنی ہے تے ڈگری دی ویلیو ختم. لیکن یار اے جڑا کاری جا رہا ہے نا افسر پورا تو اقبال پورا تک جڑی ڈگری اس نے تیرے بچے نو دینی ہے نا، سانسا دی مالا ٹوٹ جائے قبر دا پھٹا لگ جائے لیکن اس ڈگری دی ویلیو ختم نہیں ہوتی. لیکن کوئی سمجھے تے صحیح نا، عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہے. میرے حضور دے غلاموں میں نا پریشان ہو جانا. لوگ دین دا نام آوے نا تے 1 روپیہ بھی خرچ کرن لگے سوچ دے نہ کراں کہ نہ کراں. تے دنیا داری دا کھاتا آوے کہندے کوئی گل نہیں پتر تو پڑھن والا بن، میں چمڑی بیچ کے تینوں پڑھا دیاں گا. تے اوتھے آ کے تو چمڑی بیچنا دین دے معاملات چ کیوں نہیں بیچتا؟ اگر اسی دینی معاملات چ بھی تھوڑے سارے وہ مخلص ہو کے نکل دینا آج اتنا مشکل وقت نہ آتا. آج علماء سر بازار اس طرح بے عزت نہ کیتا جاتا. اللہ دی عزت دی قسم میں پریشان ہو جانا. ایک قیامت کی نشانیاں جو ایک نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ علماء نو ہاتھ کڑیاں لگائیاں جاندیاں، فور شیڈول جاری کیتے جاندے ہیں. کیا جاندے تسی دہشت گرد تے او جڑا اوپر بیٹھ کے سیدھا سیدھا ملک دے نال کھلواڑ کر کے 14 کروڑ دی امت دی بیٹی بیچ کے چلا جائے، اس کے بارے چ کوئی بول بھی نہیں سکتا. نہیں بول سکتا. پتہ کیوں نہیں بول سکتا؟
اس دے کولوں ذرا پیسے نے زور ہے اقتدار ہے طاقت ہے تے اسی طاقت دے کے نا سارا کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم پیغام محبت صرف اتنا ہی دے رہی ہیں کہ کسی مقام پہ جا کے نا اے نہیں دیکھنا کہ امیر ہے تے امیر نال کھڑا ہو جا اے غریب ہے تے دے نال کھڑا ہو کے مینوں کی ملے گا ایکو ہی پیمانہ داں گا ایکو جتھے حق کے نا اتھے کلی بات ہے امیر ہے تو او دے نال کھڑا ہو جا غریب حق دیا تے او دے نال کھڑا ہو جا نیت اپنی درست کر سوچ اپنی پاکیزہ کر ارادہ اپنا پختہ کر پھر کائنات دا خدا تیرا مایوسی نو تیرا مقدر نہیں بنن دے گا بلکہ عزتاں دی چھاؤں دے نیچے تینوں نہ منزل مقصود تک لے جائے گا ہمیشہ دل دے خیال الان میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے واقعی دعوانا الحمدللہ